بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل رب رحمان۔ آپ سن رہے ہیں عائشہ شراز کو۔ ہمارے آج کے واقعے کا عنوان تعمیر کعبہ۔ کعبہ کی عمارت قدیم طرز کی تھی اور صرف قد اعظم اونچی تھی۔ دیواروں پر چھت نہ تھی بلکہ احاطہ سا گرا ہوا تھا، جس طرح ہندوستان میں عیدگاہیں ہوتی ہیں۔ چونکہ یہ عمارت نشیب میں تھی، اس لیے جب بارش ہوتی تھی اور سیلاب آتا تھا تو شہر کا پانی حرم میں آ کر دیواروں کو نقصان پہنچاتا تھا۔ چنانچہ سیلاب کو روکنے کے لیے حرم کے بلائی حصے پر بند تعمیر کیا گیا تھا، لیکن وہ بند بھی اکثر ٹوٹ جاتا تھا اور عمارت کو بار بار نقصان پہنچتا تھا۔ بالآخر علمائے قوم نے باہمی رضامندی سے فیصلہ کیا کہ موجودہ عمارت کو مسمار کر کے نئے سرے سے بنائی جائے، مگر کعبہ کی حرمت کی وجہ سے کھڑی ہوئی عمارت کو مسمار کرنے پر کوئی مادہ نہ ہوتا تھا اور سب ڈرتے تھے، لہٰذا کئی روز تک مشورے ہوتے رہے۔ آخر سرداران قریش میں سے ولید بن مغیرہ نے پہل کی، اس نے انہدام کا کام شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ تمام قبائل شریک ہو گئے۔ اس نے اتفاق سے اس زمانے میں جدہ کی بندرگاہ پر ایک تجارتی جہاز کنارے سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ قریش کو خبر ہوئی تو ولید بن مغیرہ کو بھیجا اور اس نے جدہ پہنچ کر جہاز کے تختے خرید لیے۔ یہ لکڑی خانہ کعبہ کی چھت کے لیے خریدی گئی تھی۔ کارآمد لکڑیاں اونٹوں پر لاد کر مکہ میں لائی گئیں۔ کعبہ کی دیواریں تعمیر ابراہیمی کی بنیادوں تک گرا دی گئی تھیں۔ انہی بنیادوں پر پھر عمارت بنانی شروع کی گئی۔ تمام قریش نے مل کر تعمیر شروع کی۔ مختلف قبائل نے عمارت کے مختلف حصے اس لیے آپس میں تقسیم کر لیے کہ اس شرط سے کوئی محروم نہ رہ جائے۔ جب تعمیر کا یہ کام شروع ہوا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔ جب تعمیر بلند ہو کر اس حد تک پہنچ گئی کہ حجر اسود کی نصب کرنے کا موقع آیا تو تمام قبائل میں سخت نزاع پیدا ہوا۔ پھر ایک بڑی قبائلی جنگ کے خدشات ابھرنے لگے۔ یہ جھگڑا اس بات پر اٹھا کہ یہ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ اس کا خاندانی سردار حجر اسود نصب کرنے کا شرف حاصل کرے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ تلواریں نیاموں سے نکل آئیں اور کچھ ایسی فضا قائم ہو گئی کہ لوگ مرنے مارنے پر تل گئے۔ عرب میں دستور تھا کہ جب کوئی شخص یا بہت سے افراد جان دینے کی قسم کھاتے تو پیالے میں خون بھر کر اس میں انگلیاں ڈبو لیتے۔ چنانچہ اس وقت بھی بہت سے قبائل کے سردار نے یہ رسم ادا کی۔ یہ جھگڑا 4 دن تک برپا رہا، جس کی نتیجے میں تعمیر کا کام بند رہا۔ 5ویں دن تمام معززین مکہ اور امرائے قریش خانہ کعبہ میں جمع ہوئے اور ایک مجلس شورا منعقد کی۔ پری روح قدا کے بعد امیہ بن مغیرہ نے جو سب سے زیادہ مومد تھا رائے دی کہ کل صبح سب سے پہلے جو شخص خانہ کعبہ میں داخل ہو وہی حجر اسود کو نصب کرنے کا فیصلہ کرے۔ دوسرے دن علیہ صبح لوگوں نے انتظار کرنا شروع کیا۔ کرشمہ ربانی ملاحظہ کیجیے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جہاں تاب دیکھتے ہی لوگوں نے اطمینان کا سانس لیا اور سب نے بالاتفاق کہا کہ اب جھگڑا طے ہو جائے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے تو لوگوں نے پکارا، الامین تشریف لائیے، ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر رضامند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تمام واقعہ سن کر دعوے دار قبائل سے کہا کہ ہر قبیلہ اپنا ایک سردار منتخب کرے۔ چنانچہ تمام قبائل نے اپنے سردار منتخب کر لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا کر اس پر حجر اسود کو رکھا اور سرداران قریش سے کہا کہ چادر کے گوشے تھام لیں اور اوپر اٹھائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب چادر مقام تنصیب کے برابر آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر نصب فرما دیا اور اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تدبیر سے ایک سخت لڑائی رک گئی۔ تمام بوڑھے، ذی فہم و تجربہ کار سرداران قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت، قوت فیصلہ اور مدبرانہ تدبیر کو دیکھ کر حیران رہ کہ سب کی زبان سے بے اختیار نکلا مرحبا مرحبا۔ اس واقعے سے عتبہ بن ربیعہ، اسود بن مطلب، ابو حذیفہ بن مغیرہ اور قیس بن عدیل سہمی 4 اشخاص پیش سے اور کسی طرح معاملہ طے نہ ہونے دیتے تھے، مگر اس فیصلے سے یہ چاروں بھی خوش ہو گئے۔ غرض یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تدبیر سے کسی کو بھی کوئی شکایت باقی نہ رہی اور سب رضامند اور خوش ہو گئے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ چھڑ جاتی تو نامعلوم کب تک جاری رہتی اور کتنے قبائل برباد ہوتے۔ لکڑیاں آ گئی تھیں، اس لیے کعبہ کی عمارت مسقط کر دی گئی، مگر تعمیر کا سامان کافی نہ ہونے کی وجہ سے ایک طرف سے زمین کا کچھ حصہ چھوڑ دینا پڑا اور اس حصے کی گرد چہار دیواری کھینچ دی گئی۔ اس حصے کو آج حتیم کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے کے اختتام کے ساتھ اجازت دیجیے عائشہ شراز کو اس خوبصورت دعا کے ساتھ، اللہ آپ کی زندگیوں میں، آپ کی صحت میں برکت دے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔